رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ یہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی بنایا اور زندگی کو بھی بنایا. اس پر کافی تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ موت اور زندگی یہ خود سے ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے زندگی ہوگی تو موت ہوگی. موت کا تصور حیات کے بغیر زندگی کے بغیر ممکن نہیں ہے. بھائی یہ جو ایڈمن بھائی ہے نا، یہ آپ فیس بک پہ لوگوں کے کمنٹس دیکھ لیا کریں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ 100 میسج آ رہے ہوتے ہیں، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی. بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں نا، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی. بعض دفعہ تصویر نہیں آ رہی، دھندلا آ رہا ہے. مفتی صاحب دھندلے آ رہے ہیں نیچے لکھا ہوا ہے. تو یا تو آئے نہیں، جب آئے تو دھندلے تو نہیں آئے نا، یہ تو آئے نہیں بندہ. اب آئے تو کم از کم دھندلا نہ آئے، کیونکہ لوگ مجھے دھندلا سمجھنا شروع کر دیں گے، بولے کہ شاید یہ ہیں ہی دھندلے. تو اس لیے ایڈمن بھائی جناب واٹس ایپ دیکھتے رہا کریں. کوئی آواز کا مسئلہ ہے تو آپ اس میں اعلان بھی سن لیں گے. جس جمعے کا میرا بیان ہوا تھا کہ فرقواریت کیسے ختم ہو. میں اپنے بیان سنتا نہیں ہوں، لیکن اتفاق سے وہ بیان میں نے سن لیا. مجھے لگا کہ یہ فرقواریت کے حوالے سے بہت شاندار بیان اللہ نے کہلوا دیا. مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں باتیں. اتنا زبردست وہ بیان تھا. لیکن کیا تھا، وہ دھندلا تو تھا میں اس میں، چلو دھندلا آ گیا، لیکن آواز بھی بہت کم تھی اور وہ آواز بہت سلو بھی تھی. تو میں نے پھر ان حضرات سے کہا یہ بیچارے بڑے محنتی ہیں، ان کو ہم ڈانٹ نہیں سکتے. بیچارے ابھی دیکھیں اثر سے لگے ہوئے یہ کہ آواز کا گڑبڑ نہ ہو. اتنی محنت ایک آدمی کر رہا ہو تو پھر اگر کوئی مشکل ہو تو وہ قدرت کی طرف سے ہوتی ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا. بہرحال تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو دوبارہ اپلوڈ کریں. تو فیس بک سے وہ بیان ہٹا کے اب دوبارہ اپلوڈ ہو گیا. یوٹیوب پہ جن لوگوں کے چینلز ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ پرانے جو بیان جو اپلوڈ ہوا تھا اس کو آپ ہٹا دیں، ریموو کر دیں. اب جو آڈیو صحیح کر کے دوبارہ اپلوڈ ہوا ہے اس کو آپ اپلوڈ کریں، کیونکہ وہ بہت اہم بیان ہے. آواز اتنی ہلکی ہے کہ لوگ اس کو سنیں گے نہیں. فرقواریت کیسے ختم ہو اس موضوع پر، کیونکہ آج کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے، فرقواریت. ایک نیا آدمی دین پہ آتا ہے، وہ اتنا بیچارہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ ادھر ٹانگے کھینچ رہا ہے، وہ ادھر کھینچ رہا ہے. واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوئے ہیں مختلف ناموں سے، تو لوگ پریشان ہیں. آج بھی کسی کی کال آئی کہ میں بڑا کنفیوز تھا، تو الحمدللہ وہ بیان سن کے کافی صحیح ہو گیا الحمدللہ. تو وہ بہت سے لوگ کنفیوژن سے انشاءاللہ دور ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ بیان ہے فرقواریت کیسے ختم ہو. ایک میرا 6 سال پہلے بیان ہوا تھا فرقواریت کی لعنت اور اس کا سد باب، لیکن وہ آڈیو بیان تھا اور اس وقت آڈیو بہت ہی لو کوالٹی کی ہوتی تھی. میری آڈیو نہیں، جو کیمرے کی آڈیو ہے وہ، تو وہ بھی کچھ مزہ نہیں آیا اس میں. تو اس لیے وہ موضوع میں جب سے ویڈیو بیان شروع ہوئے وہ موضوع میں دوبارہ شروع کر دیے ہیں. اور ایک آپ کو جدید ٹیکنالوجی کی بات بتا دوں. اس کا قائل نہیں تھا، آڈیو میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ گھڑی کیونکہ بعض دفعہ آگے پیچھے ہوتی ہے، اس پہ اعتماد نہیں ہے. جو سامنے والی گھڑی ہے نا، کبھی یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ تاکہ میں ٹائم پہ بیان ختم کروں 5 منٹ گھڑی کو آگے بڑھا دیتے ہیں. تو میں پھر اس 5 منٹ کے چکر میں کہ آگے بعض دفعہ وقت پہ رکھتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 5 منٹ آگے جا رہی ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس لیے اب تو
لیکن ایک دفعہ وہ یہ آزان ٹی وی والے بیٹھے ہوئے عدیل بھائی, انہوں نے مجھ سے بہت اصرار کیا کہ ویڈیو بیان ہونا چاہیے. میں نے کہا بھائی کیا کرنا ہے, آم کھانے سے مطلب ہے, پیڑے گننے سے مطلب تھوڑی ہے. اگرچہ ہم جائز ہونے کا فتویٰ دیتے تھے ویڈیو کا اس وقت بھی, تو میں نے ویڈیو بنوائی بیک سائڈ سے, یہ آ رہے ہیں اور میری چہرہ نہیں آ رہا. میں نے کہا شکل دکھا کے کیا کرنا ہے بھائی. تو وہ ایک مضحکہ خیز سی چیز بن گئی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ, یعنی اس طرح بھی کبھی کوئی بات کرتا ہے. پھر میں نے وہ سلسلہ بھی ختم کر دیا. تو یہ عثمان بھائی نے رمضان میں اصرار کیا پیچھے پڑھ پڑھ کے کہ اس رمضان میں جو بیان ہے وہ لائیو ہونا چاہیے اور ویڈیو ہونا چاہیے. تو میں نے کہا نہیں رمضان میں تو کم از کم. لیکن جب وہ ایک دو دفعہ لائیو گیا ہے تو پتا چلا کہ بھائی آڈیو کے ویورز اور ویڈیو کے ویورز میں زمین آسمان کا فرق ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بہت فرق ہے اس میں. تو کئی تجربے کر کر کے, کئی ٹھوکریں کھا کھا کے ہمارے بڑے بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کو پہلے سے ہی استعمال کر لینا چاہیے. ٹھوکریں کھا کے بھی وہیں آنا ہے تو بہتر ہے کہ پہلے ہی آ جاؤ. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ ہم لوگوں میں ایک مرض یہ ہے کہ ہم جدت کو اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جدید چیزیں ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں. تو بھائی پھر ابھی ہمیں گدھے پہ ہی سفر کرنا چاہیے, گھوڑے پہ سفر کرنا چاہیے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت عرصے کے بعد جہاز میں سفر شروع کیا. انہوں نے کہا یار نبی چونکہ گدھے پہ کرتے ہیں ہم گدھے پہ ہی سفر کریں گے. لیکن وہ معاشرے سے کب تک لڑتے, بالآخر ایک دن وہ بھی جہاز میں آ ہی گئے. تو جب آنا ہی ہے, ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بس بیان پہ آتا ہوں. آپ کو معلوم ہوگا کہ سابق صدر یعنی جو پرویز مشرف کے دور میں, آپ لوگوں کو آواز صحیح آ رہی ہے, اس دور میں ایسا ہوا تھا کہ 1 گھنٹہ گرمیوں میں آگے کر دیا جاتا تھا. تو ہمارے نمازی پرہیزگار دوست تھے, انہوں نے کہا ہم گھڑی پرانے ٹائم پہ ہی رکھے گا, گورنمنٹ کا یہ والا سسٹم ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا یہ 1 ہفتے تک آپ پرانے ٹائم پہ رکھو گے, 1 ہفتے کے بعد آپ کو بھی گھڑی 1 گھنٹہ آگے بڑھانی پڑے گی کیونکہ پورے معاشرے سے آپ ٹکر نہیں لے سکتے. انہوں نے کہا نہیں بھائی, جب 9 بج رہے ہیں تو میں 10 کیوں بجاؤں. ان کی دلیل یہ تھی جب گھڑی میں 9 بج رہے ہیں تو میں 10 کیوں بجاؤں. میں نے کہا بجیں گے, 1 ہفتے کے بعد آپ کی گھڑی میں 9 بجنے کے ٹائم پہ کتنے بجیں گے, 10 بجیں گے. ویسا ہی ہوا. یار کون ہر وقت لوگوں سے لڑتا رہے, ہر گھڑی میں 10 بج رہے ہیں اور میری گھڑی میں 9 بج رہے. تو جو جائز چیزیں ہیں ان میں معاشرے سے ٹکر نہیں لینی چاہیے. معاشرے سے ٹکر صرف غلط چیزوں میں لیں, خام خواہ میں ہر چیز میں معاشرے سے ٹکر نہ لیں. لباس پوشاک جیسا سب پہنتے ہیں ویسا پہنے آپ بھی, صحیح ہے نا. جس ملک میں جو لباس رائج ہے وہ پہنے آپ, بشرطے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو. خلاف شریعت نہیں ہونا چاہیے. ایک عرب آئے تھے یہاں شلوار قمیض پہن کے گھوم رہے تھے. میں نے کہا آپ شلوار قمیض کی جبہ کیوں؟ انہوں نے کہا سب کی شلوار قمیض ہے, میں جبہ میں الگ ہی نمایاں ہو رہا ہوتا ہوں. ہر آدمی کہتا ہے پتہ نہیں دبئی کا بادشاہ آیا ہوا ہے یا کوئی اب سعودیہ کا کوئی شہزادہ گھوم رہا ہے. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی الذی خلق الموت والحیات, اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بنایا اور زندگی کو بنایا. تو اللہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کہ تمہاری سمجھ میں اگر اللہ نہیں آتا تو زندگی دیکھ لو, زندگی کسے کہتے ہیں. اتنی عجیب چیز ہے زندگی, اتنی عجیب چیز ہے. ہزاروں سال سائنس نے ترقی کی ہے مگر اب تک زندگی کو ڈیفائن نہیں کر سکی. زندگی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات. انڈا اس کو ایک ہیٹ ملتی ہے, اس میں چوزا پیدا ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, سونگتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے. یہ جو حیات ہے نا زندگی, یہ کیا ہے؟ پہلے دن سے چوزے کو پتا ہوتا ہے کہ میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے. بلی کو دیکھ کے چوزا فوراً ماں کی طرف بھاگتا ہے اور ایک دم گھبرانے لگتا ہے. اسے کس نے بتایا کہ یہ تمہاری دشمن ہے؟ پہلے دن سے احساس. میں نے بتایا نا روبوٹ کتنی جدید ٹیکنالوجی ہے مگر روبوٹ نہ ہنستا ہے, نہ روتا ہے, نہ سمجھتا ہے. ایک پنجابی دیہاتی عورت تھی, ڈاکٹر کے پاس گئی,
پنجابی میں کہنے لگی ککا جو ہے نا روندا ہے, کچھ اس طرح کر کے بولیں. تو اس نے کہا بھائی انگلش میں بتاؤ, میں پڑھا لکھا ہوں. تو کہنے لگی ڈاکٹر صاحب نہ ایٹتا ہے نہ سلیپدا ہے, نہ یہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے, ویپدا ہی ویپدا ہے. ٹھیک ہے, ویپنگ نہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے, بس 24 گھنٹے ویپدا ہی ویپدا ہے. تو روبوٹ نہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے اور نہ ویپدا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا. کیوں؟ اس میں احساسات نہیں ہے, احساسات نہیں. کمپیوٹر کتنی ذہین چیز ہے, احساسات نہیں ہے. تو یہ جو حیات پیدا کر دی, حیات بہت عجیب چیز ہے. جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ان سے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ روبوٹ جو حیات کے بغیر ہے وہ خود سے نہیں بن سکتا, تو انسان جو روبوٹ سے زیادہ عجیب اور اس میں زندگی بھی ہے وہ اتفاق سے کیسے وجود میں آ گیا؟ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. ایک شاعر نے اپنے دشمن کے بارے میں کہا کہ اس میرا جو دشمن ہے اس سے نہ خنجر اٹھ سکتا ہے, اس بازو سے نہ تلوار, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. یہ صرف باتیں پھینکنے والے لوگ ہیں, باتیں پھینکنے والے لوگ ہیں. دلائل کی دنیا میں غیر مسلموں کے پاس اپنے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. باتیں کرتے رہیں گے, پروپیگنڈا کرتے رہیں گے. مسلمان ایسے ہوتے ہیں, مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں, مسلمان عورتوں کو رسیوں سے باندھ کے رکھتے ہیں, مسلمان عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں, ان کے نبی نے 9 سال کی لڑکی سے شادی کر لی, ان کے نبی نے 9 بیویاں رکھ لی. ایسے پھینکتے رہیں گے, پھینکتے رہیں گے. جس سے شادی کی اس کو اعتراض نہیں ہے, ہے بھائی مدعی سست اور گواہ چست, وہ خوش ہیں. وہ کہہ رہی بھائی میں 9 سال میں میری شادی ہو گئی, مجھے اس سے اچھا رشتہ مل ہی نہیں سکتا تھا, وہ خوش ہیں. اور اعتراض کس کو ہو رہا ہے؟ غیر مسلموں کو. کیوں کر لی؟ تو شعر یاد رہے گا, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ باتیں کریں گے. وہ دشمن جو ہے نا, شاعر کا جو دشمن تھا بڑی بھڑکیاں مار رہا تھا, بھائی میں تیری ایسی کی تیسی کر دوں گا, بھائی میں یوں کر دوں گا, بھائی میں. تو شاعر کو ڈر ہی نہیں لگ رہا تھا. کسی نے شاعر سے کہا یہ اتنی بڑی بڑی دھمکیاں دے رہا ہے کہ یہ تیرا منہ توڑ دے گا, یہ تیری گردن اڑا دے گا. تو شاعر نے یہ شعر پڑھا, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. تو یہی بات ہے کہ ان کے پاس دلائل ولائل کچھ نہیں ہوتے, ادھر ادھر کی اسلام پہ اعتراضات بس کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو اللہ نے الحمد سے لے کے والناس تک جو اپنا تعارف کروایا ہے اس میں اتنی علامتیں اپنے ہونے کی بیان کر دی ہیں کہ ان علامتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے. سورہ رحمان میں تو اللہ کو ایسا جوش آیا, ہر نشانی بتا کے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے جنات اور انسان کون کون سی نعمتوں اور نشانی اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک قدرت تھوڑی ہے. انسان کا کی جو باڈی ہے, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک, یہ پوری باڈی بھی قدرت کا نمونہ ہے. اس باڈی کا ایک ایک پارٹ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے. یہ جو ہماری انگلیاں ہیں, جو جوائنٹ ہیں, روبوٹ کے اب تک ایسے جوائنٹ بنا نہیں سکا انسان. یہ جو نقلی ہاتھ بنایا نا, نقلی ہاتھ, یہ اتنا ایسے موو نہیں کرتا اب بھی جیسے انسانی ہاتھ. یہ جو جوڑ اللہ نے فکس کیے ہیں. اب دیکھو جو جوائنٹ ہیں, یہ ہڈیاں جڑی ہوئی ہیں, کوئی اسکرو ہے, کوئی ایلفی سے جوڑا ہوا ہے ان کو, ہے بھائی, کوئی اسکرو سے ٹائٹ کیا ہوا, اسکرو نکل گیا تو ہم میکینک سے لگوا رہے ہیں جا کے, ٹھیک ہے. ایسا عجیب سسٹم. ریڑھ کی ہڈی کے جو مہروں کا سسٹم ہے اتنا پیچیدہ ہے, اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ جو 2 مہرے جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا ہمارے, اللہ کی بڑی قدرت ہے اس میں. یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا اتفاق سے. کبھی ہم یوں بھی دیکھ رہے ہیں, یوں بھی دیکھ رہے ہیں, جھک بھی رہے ہیں, اٹھ بھی رہے ہیں, بھاگ بھی رہے ہیں, ریڑھ کی ہڈی کو کچھ بھی نہیں ہو رہا, ویسے موو کر رہی ہے چاروں طرف. اور کتنے سال تک یہ جوائنٹ سلامت رہتے ہیں. بچہ پیدا ہوا 70-80 سال تک یہ جوائنٹ صحیح رہتے ہیں, پھر بوڑھا ہوتا ہے, جھکنا شروع ہوتا ہے. آج کل جو جلدی جوائنٹ خراب ہوتے ہیں وہ اپنی حماقتوں سے ہوتے ہیں, کولڈ ڈرنک پی پی کے, گٹکے کھا کھا کے, اور معلوم نہیں بیٹھتے صحیح نہیں ہے, کمپیوٹر پہ بیٹھے رہیں گے گھنٹوں گھنٹوں غلط نشست کے ساتھ, تو وہ خراب ہو جاتے ہیں. ورنہ قدرت کی سیٹنگ میں خرابی نہیں ہے. تو اللہ نے الحمد سے لے کے والناس تک اپنا تعارف کروایا کروایا کروایا, اور تعارف کروا کے ادھورا نہیں چھوڑ دیا.
یہ نہیں فرمایا کہ بس یہ میرا تعارف ہے، میں ایسا ہوں تو اچھا اللہ تو ہے بھی، اور تو بہت اپنے بندوں پر احسان کرنے والا بھی ہے، تو بہت طاقتور بھی ہے، تیرا علم بھی کامل، اب کیا کریں ہم بھائی، اب کیا کریں؟ جیسے بعض دفعہ کوئی ہوتا ہے نا، ایک آدمی کوئی شو مار رہے ہوتے ہیں نا اسکولوں میں لڑکے، یار میرے ابا ایس ایچ او ہیں، میرے ابا ڈی ایس پی ہیں، تو کہیں ہوں گے تو میں کیا کروں، مجھے کیوں بتا رہا ہے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں نا بھائی تیرے ابا ڈی ایس پی ہیں، تیرے ابا یہ ہیں، تیرے ابا وہ ہیں. ہمارے اسکول میں ایک کلاس فیلو تھا, وہ اپنے دادا کے فضائل سناتا رہتا تھا بیٹھ کے. میرے دادا اتنے بڑے شکاری تھے, اتنے بڑے شکاری تھے, ابھی بھی ہے, کبھی ملے گا تو آپ کو بیان میں زیارت کرواؤں گا اس. اور اب تک اپنے موقف پر قائم ہے. تو وہ کہتا تھا میرے دادا اتنے بڑے شکاری تھے, اتنے بڑے شکاری تھے. اسکول میں 8ویں کلاس کی بات بتا رہا ہوں, ہم جب 8ویں کلاس میں تھے اس وقت یہ واقعہ سناتا تھا وہ, کہ میرے دادا اتنے بڑے شکاری تھے, انہوں نے لاٹھی سے شیر مارا تھا. پھر وہ واقعہ بھی بتاتا تھا کہ شیر نے ان کے اوپر حملہ کیا, ان کی لمبی لاٹھی تھی, بانس آگے سے نوکیلی تھی, انہوں نے شیر کے منہ کی طرف کر دیا. تو وہ جب شیر نے جمپ لگائی نا, تو وہ لاٹھی ان کے شیر کے منہ میں گھس گئی اور حلق میں گھس گئی, اور وہ چیر دیا اس نے اور مر گئے. اب آپ کو پتا ہے اسکول کے طلبہ ایک نمبر کے شرارتی ہوتے ہیں, ان کو تو موقع چاہیے مذاق اڑانے کا. تو پھر ہم ان سے کہتے تھے, جب کسی سے تعارف ہوتا ہم کہتے تھے ان کے دادا نے تنکے سے شیر مارا تھا. ٹھیک ہے, لاٹھی تو بہت بڑی بات ہے. اب بھی وہ ملتا ہے نا, وہ ہمارا کلاس فیلو ہے. میرے بہت سارے کلاس فیلوز مجھ سے مل رہے ہیں آج کل, کیونکہ پہلے تو ویڈیو نہیں آتی تھی نا. 20-20 سال سے بچھڑے ہوئے لڑکے, وہ کہتے ہیں یار آپ تو ہمارے کلاس فیلو تھے. میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ کوئی راز فاش نہیں کرنا بس. ٹھیک ہے, ویسے ہی مزاح کرتا ہوں, الحمدللہ ہمارا کوئی ایسا خفیہ راز نہیں ہے. تو وہ ملنے آتے ہیں کبھی کبھار. تو وہ جو ہے کیا نام ہے, وہ تنکے سے جب بھی ہم ملتا ہے نا, ہم کہتے ہیں کیا آپ کے دادا نے تنکے سے, میں کہہ رہا یار تنکا تو نہیں کہا میں نے یار. تو ہم کہتے ہیں جیسے تنکے سے نہیں ہوتا بھائی, لاٹھی سے بھی نہیں ہوتا. تو لوگ تعریفیں کرتے ہیں. عرب کی عادت تھی جہاں 4 آدمی بیٹھتے اپنے باپ دادا کے قصے شروع کر دیتے. باپ میرے باپ ایسے, عربوں میں یہ بہت تھا. جریر ایک شاعر گزرا ہے, وہ مختلف شعراء کے ساتھ اپنے باپ دادا کے فضائل شیئر کر رہا تھا. شعر و شاعری میں کیا کر رہا تھا, جیسے ایک شاعر نے اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کیے. وہ عرب باپ دادا کے اس لیے بیان کرتے تھے کہ جو باپ دادا کی خصوصیات ہیں وہ اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہیں, تو وہ حقیقت میں اپنی فضیلت ہوتی تھی. میرے ابا ایسے, میرے ابا ایسے, اس کا مطلب میں بھی ایسا ہوں گا پھر. تو وہ جو تھے نا, جریر ایک شاعر تھا, ایک دن اس کے گھر میں کوئی ملنے کے لیے آیا, تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی بکری کے تھنوں سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ بکری کے تھنوں سے منہ لگا کے. تو بندے نے پوچھا یار یہ کون ہے, کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے والد محترم ہیں, یہ اتنے کنجوس ہیں کہ یہ گلاس میں یا برتن میں اس لیے دودھ نہیں نکال رہے کہ برتن میں جب دودھ نکلے گا تو تھوڑی سی شور کی آواز آئے گی, بچے آ جائیں گے مانگنے کے لیے ابا سے دودھ. بچے بھی انہی کے ہیں, میرے چھوٹے بھائی, وہ آئیں گے دودھ مانگنے کے لیے. تو ابا کیا کر رہے ہیں کہ بچوں کو پتہ نہ چلے, احتیاطاً تھنوں سے منہ لگا کے ڈائریکٹ دودھ پی رہے ہیں. تو جریر نے کہا یہ میرے وہ ابا ہیں کہ کل میں نے ان کی سخاوت بیان کر کے مشاعرہ جیتا ہے. صحیح ہے نا, شاعری میں نے ان کی سخاوت کے قصے سنائے ہیں. اے میرا باپ ایسا سخی, میرا باپ ایسا سخی. تو ایک نے, یعنی شاعر کتنے جھوٹ بولتے ہیں شاعر لوگ, سارے نہیں ہوتے ایسے, کہہ رہے یہ میرے ابا ہیں, اصل میں یہ ایسے ہیں. ٹھیک ہے نا, اصل میں ایسے ہیں. ایک شاعر بیان کر رہا تھا اپنے ابا کی سخاوت, کہ میرے ابا جو ہے نا اتنے بڑے آدمی ہیں کہ 24 گھنٹے لوگوں کی گردنیں ان کے سامنے جھکی رہتی ہیں. جو بھی آتا ہے گردن جھکاتا ہے ان کے سامنے, بیٹھا رہتا ہے, اتنے بڑے ہیں. تو ایک آدمی ملنے چلا گیا ہوگا, اس نے دیکھا یار یہ تو اتنے بڑے نہیں. انہوں نے کہا اصل میں نائی ہیں یہ, جو بھی آتا ہے ان کے سامنے گردن جھکا لیتے, اس کے بال کاٹتے ہیں. ٹھیک, یہ نائی ہیں. تو فضائل سناتے ہیں. اللہ اپنا تعارف کروا رہے قرآن میں, میں کیسے حیات پیدا کرتا ہوں,
ہم جو انسانوں کی تعریفیں کرتے ہیں وہ کبھی غلط بھی ہوتی ہیں کبھی صحیح بھی ہوتی ہیں. اگر صحیح بھی ہوں تو ظاہر ہے وہ محدود ہے نا. اگر کوئی بہادر بھی ہے تو کتنا ہوگا بہادر, اگر کوئی طاقتور بھی ہے تو کتنا ہوگا. اللہ اپنی لامحدود طاقت بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں, اپنے لامحدود کمالات بیان کرتے ہیں. اتنی بڑی طاقت کہ فرمایا کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, آسمانوں اور زمین کے نظام کو اکیلا وہ تھامے ہوئے ہے, اکیلا. اتنی بڑی طاقت ہے. اور کمالات کتنے ایک الگ موضوع ہے, لیکن ان کمالات کو بیان کر کے اللہ چاہتے کیا ہیں. فرمایا ہم یہ چاہتے ہیں ففروا الی اللہ, تم سب اللہ کی طرف دوڑو, ریس لگاؤ کہ کون اللہ کا قرب زیادہ حاصل کرتا ہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو عبادت میں, نیکی میں. ایک آدمی نیکیاں کر رہا ہے تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے میری نیکیاں اس سے زیادہ ہو جائیں. ایک آدمی عبادت کر رہا ہے, آپ کوشش کرو میری عبادت اس سے زیادہ ہو جائے. ایک سخاوت کر رہا ہے تو آپ کوشش کرو میری سخاوت اس سے زیادہ ہو جائے. ایک اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے, آپ کوشش کرو میں اپنی والدین کی خدمت اس سے بڑھ کے کروں. یہ مطلب ہے اللہ کی طرف بھاگنا. اللہ کی طرف بھاگنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عرش پہ سیڑھیاں لگا کے چڑھنا شروع ہو جائیں. وہ کام کریں جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو. اسی کو اللہ نے فرمایا سورہ ملک میں, یہ بہت اہم آیت ہے, اللہ کرے یہ دل میں اتر جائے. الذی خلق الموت والحیات, فرمایا ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ اللہ ایسا بھی کر سکتے تھے, انسان کے بارے میں ہے, اللہ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ ہمیں زندگی نہ دیتے. کیا خیال ہے بھائی, مٹی کا پتلا بنایا, پھر اس میں روح ڈالی, پھر اس میں جان ڈال کے پھر اس سے نسل بڑھا دی, پھر مرتے بھی ہیں. اور اگر زندگی دی تھی تو موت نہ دیتا. بھائی ہم کوئی گھر بناتے ہیں تو کیا توڑنے کے لیے بناتے ہیں؟ بولو نا, توڑنے کے لیے تھوڑی بناتے ہیں ہم گھر. ہماری کوشش ہوتی ہے گھر ایک دفعہ بن گیا تو ہمیشہ رہے. وہ تو چونکہ تغیرات زمانہ ہیں کہ اس کی ریپیئرنگ کرنی پڑتی ہے, پھر لوکیشن چینج ہو جاتی ہے, بعض دفعہ ڈیزائن چینج کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ غلط ہو گیا تھا, اب ایسے ہونا چاہیے, یہ اب چھوٹا پڑ گیا, بچے زیادہ ہو گئے ہیں تو اب چلو یہ توڑ کے بڑا بنا لو, ڈبل اسٹوری کر لو. ورنہ کوشش کیا ہوتی ہے ایک ہی دفعہ بنے اور ہمیشہ کے لیے قائم رہے. تو ہم تو عاجز ہیں اس لیے تبدیل کرتے ہیں, اللہ تو عاجز نہیں ہے. اس نے ہمیں بنایا, زندگی دے دی, اتنی قدرت سے, طاقت سے اور اپنے کمال سے بنایا, تو اب بنا کے وہ ہمیں مارتا کیوں ہے؟ بھائی ہمیشہ کے لیے بھی تو بنا سکتا تھا نا, وہ اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا نا میں, بناتے کہتے چلو بس موج کرو, زندہ رہو ہمیشہ. تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا, فرمایا حیات بھی پیدا کی اور موت بھی. کیوں؟ لیبلوکم, تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم, کیا آزمائش ہوگی؟ اس کو میں بعد میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں. پہلا لفظ کیا ہے؟ لیبلوکم, تاکہ وہ تمہیں آزمائے. آزمائش کے لیے ضروری ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں جب بندے کو رکھا جائے تو اس کا کوئی ٹائم بھی ہو. امتحان کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا, کیونکہ امتحان کا مقصد یہ ہے کہ رزلٹ بھی اناؤنس ہوگا. آج تک کوئی ایسا امتحان نہیں ہے جس میں نہ پاس ہو نہ فیل, سوائے ٹیسٹ میچ کے. وہ ایسا کھیل ہوتا ہے کہ نہ اس میں جیتتے ہیں نہ اس میں, پہلے ہوتا تھا, مجھے معلوم نہیں آج کل کیا ہوتا ہے. ورنہ امتحان کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ بولو نا, رزلٹ آؤٹ ہو. تو اس کے لیے ایگزامینیشن ہال کا ایک ٹائم ہوتا ہے, 3 گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے, جو بھی آپ کو ایگزامینر نے ٹائم دیا ہے. اگر آپ کو ایگزامینیشن ہال میں بٹھایا جائے, آپ پوچھیں کہ بھائی اس میں کتنا ٹائم کے لیے بیٹھنا ہے, تو آپ کو جواب ملے کہ لا محدود, اب یہیں بیٹھے رہو گے, تمہاری قبر یہیں بنے گی. تو آپ کہو گے ایسا یہ ایگزامینیشن ہال ہے یا کوئی پھانسی کا عمر قید کی سزا ہے مجھے؟ یہ ہے بھائی, یہ تو عمر قید کی سزا ہے, یہ ایگزامینیشن ہال تو نہیں ہے. یہ خود اس کی علامت ہے کہ اللہ نے ہمیں محدود وقت کے لیے بھیجا ہے, اور اتنا خوبصورت بنایا اللہ نے انسان کو, اور اتنی قدرت کا شاہکار بنایا. اللہ کبھی بھی نہیں چاہے گا اس کو مار کے ختم کر دے, لیکن اللہ پھر بھی مار رہے ہیں
کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موت اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، اس لیے اس جہاں سے تم نے نکلنا ہے، یہاں سے ٹرانسفر ہونا ہے، منتقل ہونا ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اس سے بہت سارے اشکالات حل ہو گئے۔ ایک صاحب تھے، میں گلشن اقبال میں رہا کرتا تھا، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا۔ اب پتہ نہیں وہ فیملی پلاننگ والوں کے مشورے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا یا قدرت نے ان کو بیٹا ہی ایک دیا، بہرحال ایک بیٹا تھا ان کا، پڑھایا لکھایا۔ ظاہر ہے ماں باپ کا جب ایک اور اکلوتا ہو تو کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے کہ بھائی اب سب کچھ اسی کو بناؤ۔ محنت کر کے اس کو انجینئر بنایا یا MBA کروایا، مجھے یاد نہیں ہے، ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کی جاب لگ گئی، پہلا دن تھا۔ تو اب ظاہر ہے ماں باپ نے ساری زندگی جو محنت کی تو اس محنت کا صلہ اب والدین کو نظر آ رہا ہے نا کہ اتنی بڑی کمپنی میں ہمارے بیٹے کی جاب لگ گئی ہے اور مہینے کے بعد سیلری آنا شروع۔ پہلا دن تھا، آپ کو یاد ہے 6-7 سال پہلے کراچی میں بے تحاشا بارشیں ہوئی تھیں، بے تحاشا بارشیں ہوئی تھیں، پورا مہینہ ہوتی رہی تھیں۔ تو وہ شاہ فیصل کالونی میں کہیں جاب کرتا تھا، واپس جب وہ لڑکا آ رہا تھا، پہلا دن اس کا، کتنے خوشی خوشی ماں باپ انتظار کر رہے ہوں گے۔ جب واپس آ رہا تھا تو شارع فیصل پہ گاڑی میں پانی بھر گیا، پانی اتنا زیادہ جمع ہو گیا تھا، گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی تھیں۔ اس دوران بجلی کی ایک تار گری ہے، اس میں کرنٹ تھا اور وہ پانی سے کرنٹ، پانی کا کرنٹ تو بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ اس لڑکے کو لگا اور آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی، مر گیا وہ۔ میں چونکہ ان کے قریب ہی رہتا تھا تو اب لوگ پریشان، یار یہ کیا ہو گیا، بچہ مر گیا، ماں باپ کا اکلوتا اور ساری زندگی اس کو، آج تو پھل کھانے کا وقت آیا تھا۔ مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے اس بچے کو ڈاکٹر بننے کے لیے یا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ اگر اللہ نے اس کو کمانے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو جب تک وہ اچھی طرح کما نہ لیتا اللہ اسے موت نہ دیتے، بلکہ کمانے کے بعد بھی موت نہ دیتے، کیونکہ جب کمانا شروع کیا تو زندگی کا جب مقصد حاصل ہو گیا، اب تو زندگی شروع ہوئی ہے اس کی۔ کیسے سمجھائیں یار، کیسے سمجھائیں؟ یہ باتیں اوپر اوپر سے سمجھ میں آ رہی ہیں، ہمارے دل میں نہیں اترتی۔ اللہ نے کمانے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو جب تک 4-5 تنخواہیں اس کی جیب میں نہ آ جاتی اللہ اسے موت نہ دیتا۔ اللہ نے اگر یہ کہا ہوتا قرآن میں کہ میں تمہیں اس لیے پیدا کرتا ہوں تاکہ تم ڈاکٹر بنو، تو آپ میڈیکل کالج میں اگر درمیان میں مر جاتے تو سوال ہوتا ہے اللہ ابھی تو آدھا پڑھا ہے، 2 سال کی فیسیں تو ضائع ہو گئی ہیں بھائی، ماں باپ نے 2 سال فیسیں بھری اور یہ مر گیا، تو یہ تو ایک قسم کا ظلم ہے نا۔ اللہ مارنا تھا تو فیس بھرنے سے پہلے ہی مار لیتا۔ 4 سال MBBS کر لیے، فیسیں بھر لی، پرائیویٹ لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، ہاؤس جاب بھی کر لی، اب کلینک کھول کے علاج معالجے کا وقت آیا تھا، مر گیا۔ یہ کیا عجیب نظام ہے، یہ تو پھر اللہ کا نظام بڑا عجیب ہو گیا نا بھائی۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، تو اندھیر نگری ہے، اندھا قانون ہے۔ ایک آدمی اتنی محنت کر کے پڑھ لکھ کے بڑا ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اور جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ اس سے زیادہ پیسے کما لیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو یہ اس لیے ہمیں اشکالات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کمانے کے لیے پیدا کیا، نہ شادیاں کرنے کے لیے پیدا کیا۔ یہ بھی بتا دوں، مقصد حیات یہ نہیں ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ الگ بات ہے کہ جیسے کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا مگر کمانا ضرورت ہے نا، تو ایسے ہی پیدا تو اللہ نے شادیوں کے لیے بھی نہیں کیا، لیکن ضرورت وہ بھی ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو وہ اس سے زیادہ ضرورت ہے، کمانے سے زیادہ ضرورت ہے، وہ پھر الگ موضوع ہے، پھر کبھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا ٹچ تو آ جاتا ہے نا کبھی کبھار۔ اچھا خیر، تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا تو یہ اللہ ہی بتائیں گے نا۔ آپ پوری دنیا میں سروے کرو، اللہ کی قسم کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں۔ نہ اوباما کے پاس اس کا جواب ہے، نہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اس کا جواب ہے، نہ اقوام متحدہ کے پاس اس کا جواب ہے، نہ امریکہ کے سفیر کے پاس اس کا جواب، نہ سائنسدانوں کے پاس اس کا جواب، نہ ڈاکٹروں کے پاس اس کا جواب۔ ڈاکٹر کہے گا میری جو پیدائش ایکچولی لوگوں کا علاج کرانے کے لیے ہوئی ہے،
وہ یہ کہے گا, سائنسدان کہے گا, ایڈیسن سے پوچھتے وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے بلب ایجاد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے بھائی اللہ نے. تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ اگر بلب ایجاد کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو پھر تمہیں بلب ایجاد کرنے سے پہلے موت سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ تمہیں تو پھر گارنٹی ہونی چاہیے اللہ کی طرف سے کہ تم جب تک بلب ایجاد نہیں کرو گے تم مرو گے نہیں. تو تم تو بڑی احتیاطیں کرتے تھے کہ یار یہ بلب کا کرنٹ کہیں مجھے ہی نہ لگ جائے. اگر ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا ہوتا اور وہ ہمارے سامنے بلب آنے سے پہلے اسی بلب سے کرنٹ لگ کے ایڈیسن کی موت واقع ہو جاتی تو یہ بلب ہم تک پہنچتا. تو سب اپنی زندگی کا انتظام کر رہے ہیں اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ بھائی یہ پتہ نہیں میں بنا پاؤں گا بلب کہ نہیں بنا پاؤں گا. اگر یہ پتا ہوتا کہ اس لیے پیدا کیا ہے تو بھائی جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام کیے بغیر آپ دنیا سے نہیں جا سکتے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تکمیل کے لیے پیدا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت جب تک دین مکمل نہیں ہوا آپ کی موت واقع نہیں ہوئی ہے. کتنی کوششیں کی گئی آپ کو قتل کرنے کی, نہیں ہوئی. حتیٰ کہ نبی پہلے پہرے دار رکھتے تھے پھر اللہ نے آپ سے پہرے دار بھی ہٹوا دیے. فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس, آپ کی زندگی کی حفاظت ہماری ذمہ داری, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. جب اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی کہ اللہ کی مدد آ گئی اور لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہو گئے, اس میں کہیں بھی نبی کی موت کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہو گئے ہیں, اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے دین مکمل کر دیا, یہ آیت نازل ہو گئی. اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اے نبی آپ کی موت واقع ہونے والی, کہیں بھی نہیں ہے, لیکن نبی سمجھ گئے کہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. اور صحابہ بھی, بہت سے صحابہ بھی سمجھ گئے کہ اب وقت آ گیا, اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں. تو یہ ڈاکٹر بننا اچھی بات ہے, سائنسدان بننا اچھی بات ہے, انجینئر بننا اچھی بات ہے. تو پوری دنیا میں آپ جائیں گے آپ کو اس سوال کا جواب کوئی بھی بولو بھائی نہیں دے گا. کیوں بنے؟ دنیا کی ہر چیز کسی مقصد کے لیے بنی ہوتی ہے, ہر چیز. ایسا نہیں ہوتا کہ خام میں پہاڑوں کا ایک مقصد ہے, سمندر کا ایک مقصد ہے نا بھائی, اتنا بڑا سمندر ہے تبھی تو بارشیں ہو رہی ہیں. سمندر اگر چھوٹا ہوتا تو بارشیں کم ہوتی, خشکی زیادہ ہوتی, قحط سے مر جاتے ہم لوگ. سمندر کے اندر مچھلیوں کا ایک مقصد ہے. آپ کہیں گے جھینگا کیوں پیدا کیا اللہ نے, وہ تو نہیں کھایا جاتا, تو بہت سے کھاتے بھی ہیں, فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. لیکن کیڑے مکوڑے جو حرام ہیں وہ اس لیے پیدا کیے کہ ہمارے لیے حرام ہے, مچھلیوں کے لیے حرام تھوڑی ہے نا. مچھلیاں وہ کھائیں گی اور پھر ہم کس کو کھائیں گے؟ مچھلیوں کو کھائیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ نے بہت سی حرام چیزیں پیدا کر لی کہ وہ حلال جانوروں کی خوراک بنیں گی, اور پھر وہ حلال جانور کس کی خوراک بنیں گے؟ ہماری. کیڑے مکوڑے پیدا کیے, مرغیاں کھائیں گی وہ کیڑے مکوڑے, وہ ہمارے لیے حرام ہے, مرغیوں کے لیے حرام نہیں ہے. لیکن جب وہ کیڑا مکوڑے مرغی کھائے گی اس سے جو گوشت بنے گا وہ گوشت ہمارے لیے کیا ہوگا؟ جائز ہو جائے گا. تو ہر چیز کا مقصد ہے, ہر چیز کا. ابھی دیکھو ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو کیاری میں کیچوے بہت نظر آتے تھے. کیچوے وہ لمبے لمبے نہیں ہوتے ایسے, میں کہتا تھا یار ان کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے سوائے کیاری کو خراب کرنے کے. ایک دن ہم مچھلی کے شکار پہ گئے تو لڑکے شاپر میں بھر کے کیچوے لے کر آ رہے تھے. ہم نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ کیچوا جب لٹکاؤ نا ایسے ایسے لٹکتا ہے, یوں یوں بل کھاتا ہے تو مچھلیاں اس کو دیکھ کے آتی ہیں, کیونکہ وہ ایسے جانور کی یہ صفت ہے کہ وہ زندہ چیز پہ جلدی اٹیک کرتا ہے. تو ابھی ہم نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں تو مجھے اس کے لیے کیچوے چاہیے تھے کہیں سے. تو مجھے یاد آ رہا ہے یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اب ہم تلاش کر رہے ہیں یہاں کہیں سے کیچوے مل جائیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ مرغیاں میں جو انڈے ہیں نا آرگینک ہیں. میں نے جو مرغیاں پالی ہوئی ہیں ان کو فیڈ نہیں کھلاتا, تو ان سے جو انڈا نکلتا ہے اس کے بارے میں مجھے اطمینان ہے کہ یہ وہی انڈا ہے جو 1000 سال پہلے مرغی دیا کرتی تھی. آپ جو انڈے کھا رہے ہیں یہ سائنسدان دے رہے ہیں, یہ انڈے ٹھیک ہے نا, یہ ڈاکٹر انڈے دے رہے ہیں, یعنی دے تو مرغی ہی رہی ہے مگر یہ گن پوائنٹ پہ مرغی سے نکلوایا جا رہا ہے. مرغی اتنے بڑے انڈے نہیں دیتی تھی جتنے بڑے دے رہی ہے. اس کی فیڈ میں ایسی ایسی چیزیں ملا دی, وہ کھا رہی ہے تو اتنے بڑے بڑے انڈے نکال رہی ہے وہ. تو یہ گن پوائنٹ پہ مرغی سے زبردستی نکلوائے جا رہے ہیں.
اسی طرح یہ جو فارمی مرغی ہے اس کو جلدی بڑا کیا جا رہا ہے, ورنہ مرغی اتنی جلدی بڑی نہیں ہوتی, اس کو ہم زبردستی کھلا کے بڑا کر رہے ہیں. تو اس لیے جو آرگینک چیزیں ہیں نا وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں. میری تحقیق ہے, جو آپ کہیں فارمی انڈے چھوڑنا دیں, انڈا کھا لیا کریں. تو کیچوے, تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اگر ہمیں ایسا لگ رہا ہے نا یہ بے مقصد ہے, تو ہماری تحقیق کامل نہیں ہے. اس پر ایک میں بیان پہلے کر بھی چکا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی لگتی ہیں کہ بے مقصد ہیں, مگر اس کے کتنے مقاصد سامنے آئے ہیں دنیا میں, وہ بے مقصد نہیں ہے. تو اب کیا ہے کہ اب مجھے بتاؤ کہ انسان بے مقصد پیدا ہوا ہے. یہ پوری کائنات کا مقصد تو اللہ نے بتا دیا 2 لفظوں میں, ورنہ یہ بھی دنیا نہیں بتا سکتی تھی. ہم تو تحقیق کرتے رہتے, ہمیں تو صرف سورج کا پتہ ہے کہ اس مقصد کے لیے پیدا ہوا. بہت سے ستاروں کا ہمیں علم نہیں ہے کہ کیوں بنائے اللہ نے, لیکن اللہ نے قرآن مجید میں بتایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمینوں میں ہے, یہ جتنی بڑی بڑی کہکشائیں ہیں, یہ سب, اور زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب کا سب, جمیعاً تمام کا تمام, منہ اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے سخر لکم, اے انسان تمہارے کام میں لگا دیا ہے. اس کائنات میں اگر ایک چیز بھی کم کر دو نا تو کائنات کا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. یہ جو بڑی بڑی کہکشائیں ہیں نا, جو ہم لگتا ہے یار ہمارے کس کام کی, کچھ ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے. وہ ایک مربوط کائنات بنائی ہے, اس پوری کائنات کی آپس میں رشتہ داری ہے, یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے, رشتہ داری ہے. ایک چیز کو دائیں بائیں کرو گے پورا سسٹم آؤٹ ہو جائے گا, پورا سسٹم آؤٹ ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے, پرنسپل صاحب کی کرسی آپ نے غائب کر دی, اب ایک چیز ہٹائیے, پرنسپل صاحب کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی, تو انہوں نے ایک طالب علم کی کرسی لے کے رکھ لی. اب وہ طالب علم جب آئے گا تو وہ کیا کرے گا, اس نے کیا کیا, چپڑاسی کا اسٹول لا کے رکھ لیا. اب چپڑاسی جب ہوئے, اس کو کوئی جگہ نہیں مل رہی, اس نے کیا کیا کہ وہ جو ہے وہ جو کوئی ٹیچر دوسری کلاس کے تھے ان کی سیٹ لا کے رکھ لی. تو وہ اب یہ چکر چل گیا, اب یہ ختم نہیں ہوگا, یہ گھومتا رہے گا, سارا نظام برباد ہو جائے گا. تو ایسا توازن کائنات میں قائم ہے کہ یہ دائیں بائیں نہیں ہو سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سخر لکم, یہ پوری کائنات اللہ نے کس کے لیے بنائی, بولو بھائی, ہمارے لیے. اور مشاہدہ بھی ہے یہ, ہم جب چاہتے ہیں اس کائنات کی جس چیز سے چاہتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کے لیے ہمیں کسی اور مخلوق سے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کریں گے تو ایک دوسرے سے پرمیشن لینی پڑتی ہے, ایکسکیوز می کہنا پڑتا ہے کہ یار سر میں آپ کی بائک لے جا سکتا ہوں, سر میں آپ کی ٹوپی استعمال کر سکتا ہوں, سر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا پرس مجھے دے دیں گے, ٹھیک ہے, اس میں سے کچھ پیسے نکالنے میں. تو ہر چیز کی ہمیں کیا چاہیے, پرمیشن. لیکن جب اس انسان کے علاوہ کوئی چیز ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے پرمیشن نہیں چاہیے, اس کے لیے پرمیشن نہیں چاہیے. ہاں کسی انسان کے قبضے میں وہ آ گئی تو وہ ایک الگ بات ہے. جنگل میں جاؤ, سارا جنگل آپ کا ہے, کسی بھی جانور کو قید کر کے لے آؤ, کسی بھی جانور کو کاٹ کے کھا جاؤ. گورنمنٹ جو پابندی لگاتی ہے وہ تو اس لیے کہ نسل ختم نہ ہو جائے نا, ورنہ اصل تو حلال ہے نا انسان کے لیے. تو وہ نسل جو گورنمنٹ بچانا چاہتی ہے وہ بھی تو انسان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے نا, کہ بھئی آپ جنگل میں جاؤ تو جنگل میں منگل تو ہو, سارے جانور ہی کھا جاؤ گے اگر کاٹ کے, سارے ہرن ہی ختم کر دو گے تو جنگل میں منگل تو نہیں رہے گا نا. تو وہ بھی تو ہمارے فائدے کے لیے. تو انسان کو کیوں پیدا کیا گیا, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے, اور سب آ کے یہاں پر فیل ہو جاتے, اور ہر آدمی کے پاس مختلف جواب ہے. آپ کو کیوں بنایا, یار مجھے کیوں بنایا, یار میں ویسے ہی بن گیا, میں ویسے ہی بن گئی. بھائی ویسے ہی بن گئے, آپ کا گھر ویسے ہی نہیں بنا, وہ رہنے کے لیے بنا ہے. آپ کی گاڑی سواری کے لیے بنی ہے, آپ جس بائک پہ بیٹھ کے جاتے ہیں وہ یہاں سے وہاں پہنچانے کے لیے بنی ہے. آپ کا جو ناک پہ چشمہ رکھا ہوا ہے وہ دیکھنے کے لیے بنا ہے بھائی. آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ زینت کے لیے بنے ہیں. کوئی بھی چیز آپ کے جسم پہ ایسی نہیں ہے جو بے مقصد ہو. تو آپ بے مقصد ہیں, آپ ویسے ہی ہیں بھائی. عجیب سی بات ہو گئی یار, جتنا سوچو اس پہ کم ہے. یاد رکھو غیر مسلم یہی کہتے ہیں, کوئی وجہ نہیں ہے, ویسے ہی بن گئے, تبھی وہ اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں. تو جس رب نے ہمیں بنایا اس نے یہ بھی بتایا کہ کیوں پیدا کیا, اور یہ بھی بتایا کہ اس جو میں نے ریزن بتائی ہے کہ کیوں پیدا کیا اس کی دلیل کیا ہے.
اگر امتحان کے لیے پیدا نہ کیا ہوتا تو موت نہ ہوتی, ہمیشہ کے لیے پیدا کرتا تمہیں, موت نہ ہوتی. لیبلوکم, اللہ تو کوئی دلیل نہ بھی دے تو بھی اس کی بات ماننی چاہیے نا, کیونکہ جس نے بنایا وہ خود ہی بتائے گا نا. بھائی گھڑی جس نے بنائی, جو سائنسدان گھڑی بنائے گا تو سب سے پہلے وہ اس کا تعارف کروائے گا نا, بھائی یہ کیوں بنائی ہے, وہ تعارف کروائے گا نا سب سے پہلے, تو اسی کے تعارف کو مانا جاتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, لیبلوکم, تاکہ وہ تمہیں آزمائے. تو پہلا مسئلہ حل ہو گیا, ہم کیوں بنے ہیں, ہم کیوں بنے ہیں. باقی ہمارا کھانا یہ مقصد حیات نہیں ہے, ہمارا پینا یہ مقصد حیات نہیں ہے, نسل بڑھانا یہ مقصد حیات, بولو نا بھائی, نہیں ہے. چلنا پھرنا, دوڑنا, ایکسرسائز کرنا, صحت کی حفاظت کرنا, یہ مقصد حیات نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ نے ہدف بنایا کہ میں نے کراچی سے ٹرین میں بیٹھ کے, یا میں نے کراچی سے لاہور پہنچنا ہے. لاہور آپ کو انوائٹ کیا ہے کسی شادی میں یا کسی ولیمے میں یا ویسے ہی کوئی بھی تقریب ہو رہی ہے. اب آپ کا مقصد کیا ہے, بھائی فلاں تاریخ سے پہلے پہلے کہاں جانا ہے, لاہور پہنچنا ہے. یہ مقصد ہو گیا آپ کا. اب اس مقصد کے حصول کے لیے بہت سارے ذرائع آئیں گے درمیان میں, بہت ساری ضرورتیں ہوں گی آپ کی. اس میں ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ آپ بیمار نہ ہوں. بیمار آدمی سفر نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے نا, بیمار ہو گیا, ٹرین میں نہیں بیٹھ سکو گے, جہاز میں نہیں اڑ سکو گے, وہ بخار چڑھا ہوا ہے. تو آپ احتیاطاً, اگر آپ کو بخار ہے تو آپ کوشش کرو گے جلدی سے ٹھیک ہو جائے تاکہ میں سفر کر سکوں. اب آپ پیناڈول لینے جا رہے ہو, ڈاکٹر کو دکھا رہے ہو, ڈاکٹر صاحب مجھے پرسوں تک لاہور پہنچنا ہے تو پلیز کوئی ٹیکا شیکا لگا دیں تاکہ میرا بخار جلدی سے ٹھیک ہو جائے. اب یہ ٹیکا لگانا مقصد ہے, ہاں یہ مقصد تک پہنچنے میں معاون اور مددگار ہے. اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہو, آپ کھانا بھی پیک بھی کرو گے اپنے ساتھ, یار راستے کے کھانے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اور اگر راستے میں کھانا ہے تو اتنے پیسے رکھو گے کہ ہوٹل میں راستے میں کھانا کھا سکوں. پھر کھانا بھی آپ ایسا نہیں کھاؤ گے جو بدہضمی ہو جائے. آپ گول گپے کھا رہے ہو راستے میں اور آپ کو پتا ہے کہ گول گپے میرے ہضم نہیں ہوتے, اور ٹرین کا واش روم کتنا خطرناک ہوتا ہے. بہت دل گردے والے آدمی کا کام ہے کہ چلتی ہوئی ٹرین کے واش روم میں بیٹھ جائے اور پھر اٹھ بھی جائے, ٹھیک ہے, اور پاکستانی ٹرینوں کے واش روم میں بیٹھ بھی جائے, اور وہمی اگر بیٹھ گیا اس کو پولیس آ کے اٹھائے گی, کیونکہ وہ پاک نہیں ہوگا ٹرین کے واش روم میں. وہ یہاں نہیں پاک ہو رہا تھا, وہ وہاں تو اس کو چھینٹوں کا وہمی ہوتا رہے گا. تو وہمی کو تو پیمپر باندھ کے لے جائیں بھائی, ٹرین کے واش روم میں نہ جانے دیں اس کو. تو اب کیا ہے, اسی طرح جب آپ بیٹھو گے ٹرین میں یا جہاز میں, آپ ٹرین کی مثال فرض کر لیتے ہیں, وہ سفر ذرا لمبا ہوتا ہے, اس میں زیادہ ضرورتیں پڑتی ہیں. اس میں سلیپر میں سفر کر رہے ہیں یا ایئر کنڈیشن میں سفر کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, تو کوشش کریں گے بھائی اس کا اے سی صحیح کام کرے. بہت ساری چیزیں, مگر یہ ساری کیا ہیں, ضرورتیں. تو مقاصد اور ضرورت میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو قربان کس کو کیا جاتا ہے, ضرورت کو, مقصد کو قربان نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر آپ کے پاس کئی راستے ہیں جانے کے, ٹرین بھی ہے, بس بھی ہے, جہاز بھی ہے, لیکن پہنچنا لازمی ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں پہنچے, لازمی پہنچنا ہے. یا تو آپ کے پاس آپشن ہونا کہ چلو نہیں پہنچو تو بھی پہنچنا لازمی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ عدالت میں حاضری ہے آپ کی, لاہور پہنچ رہے ہیں آپ, یا کوئی جاب کے لیے آپ کو بلایا, بڑی اچھی جاب ہے اور آپ بے روزگار چل رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ جاب نہیں ملی تو میں بھوکا مر جاؤں گا, پہنچنا لازمی ہے, تو وہ مقصد ہو گیا آپ کا. اب اگر جہاز کا ٹکٹ نہیں ملا تو کیا آپ بیٹھ جاؤ کہ یار جہاز میں نے تو اتنی آرام سے سفر کرنا تھا, چھوڑو کیا کرنا ہے. تو آپ کس پہ آؤ گے, ٹرین پہ. ٹرین میں اگر اے سی پارلر نہیں ملا, سلیپر نہیں ملا, تو اکانومی میں جاؤ گے. وہ بھی نہیں ملا تو کیا کرو گے, بس میں. آپ کے بس میں بس تھی, آپ بس میں بیٹھ جاؤ گے کہ یار پہنچنا تو ہے ہر قیمت پہ. یہ نہیں دیکھو گے کہ یہ والا طریقہ ہوگا تو جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا. آپ کو پتا ہے بھائی یہ تو میرا مقصد ہے, ابھی جاب میرا مقصد ہے. تو یاد رکھو, جب انسان کو یہ پتا ہے کہ مجھے اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا اور آزمائش میں کامیاب میں نے ہونا ہی ہے, کیونکہ ناکامی پھر یہ بہت بڑی ناکامی ہے, کیونکہ جس مقصد کے لیے بنایا اسی میں پورے نہیں اترے, تو اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی. تو اب یہ جو ہے نا, کھانا پینا, سونا, اٹھنا, جاگنا, شادی بیاہ,
دعوتیں اٹینڈ کرنا, جہاں مقصد پہ زد پڑ رہی ہوگی آپ کھانا چھوڑ دو گے. کھاؤ گے آپ جب تک وہ کھانا مقصد حیات میں رکاوٹ نہیں بن رہا. آپ صبح ناشتہ کرتے ہو, اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو کر لو ناشتہ, لیکن رمضان میں صبح ناشتہ الاؤ ہے, وہاں اللہ ناراض ہوگا. تو آپ کہو گے بھائی کھانا میری ضرورت تھی, میرا مقصد نہیں تھا, اور آزمائش میں کامیاب ہونا میرا مقصد ہے, لہذا ایسے موقع پہ میں کھانا چھوڑ دوں گا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اب میں جلدی سے آگے چلتا ہوں تاکہ آیت کمپلیٹ ہو. تو اصل مقصد کیا ہوا؟ آزمائش. اب آگے اللہ نے بتایا کہ آزمائش میں امتحان ہے کس چیز کا. یہ تو اہم سوال ہے نا بھائی. آپ کو ایگزامینیشن ہال میں بٹھایا, اب آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ گولے گنڈے کھا رہے ہیں, آپ جناب گول گپے منگوا رہے ہیں, کبھی لیٹ جاتے ہیں تپائی پہ اور کبھی پانی پی رہے ہیں. ایگزامینر آیا, اس نے بولا بھائی آپ کو یہاں پیڑے کھانے کے لیے نہیں بٹھایا ہم نے, یہاں ہم نے امتحان کے لیے بٹھایا ہے. تو فوراً آپ سوال پوچھیں گے کس چیز کا امتحان ہے؟ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ آج کل جو طلبہ ہیں نا ایگزامینیشن ہال میں, ان کو پتا یہی نہیں پتا ہوتا ہم یہاں آئے ہوئے کیوں ہیں. پھر اگلا ان کا سوال ہوتا ہے یار فزکس کا پیپر ہے یا میتھ کا ہے, کچھ پتا نہیں ہوتا ان کا. تو اگلا سوال کیا ہوگا بھائی, کس چیز کا امتحان ہے؟ تو ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ یہاں تمہارا امتحان ہے. اب اگلا سوال کیا ہے, کس چیز کا امتحان ہے؟ اس میں بھی لوگوں کی بہت ساری آراء ہیں. زبان سے تو سب کا ایک ہی دعویٰ ہے, لیکن عمل سے یہ پتا چلتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم میں سے کتنے زیادہ وظیفے پڑھ کے جاتا ہے دنیا سے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے, لہٰذا ان کا زور سارا کس پر ہے؟ وظیفوں پر. صبح و شام یہ کام ہو جائے تو اس کا یہ وظیفہ, یہ والا کام ہو جائے اس کا یہ وظیفہ, بندش لگی ہوئی ہے تو اس کے توڑ کا یہ وظیفہ. بعض لوگ مقصد حیات کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ غیر مسلم تو کہتے ہیں کوئی مقصد نہیں, موج مستی کرو, نائٹ کلب جاؤ, ناچو گاؤ, انجوائے کرو. جیسے انگریز کا میں نے بتایا تھا نا اسٹائل, انجوائے کرو. کیا ہے وہ انگلش میں بولتا ہے, وہ کیا ہے تم لوگوں نے زندگی کو اپنا تنگ بنایا ہوا ہے, نماز روزہ حج زکات. ابا اولڈ ہاؤس میں, کیونکہ وہ ابا رکھیں گے گھر میں تو انجوائے کیسے کریں گے لائف کو, ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں ابا کو بھی اولڈ ہاؤس میں جمع کرو, وہ وہاں انجوائے کریں لائف کو, ہم یہاں کریں انجوائے. تو انگریز کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں جو کہتے ہیں نا مقصد حیات ہے, تو ان کی مختلف تعبیرات ہیں. بعض لوگ جو اکثریت ہے ہم میں دینداروں کی, وہ کیا کہتی ہے ہمارا مقصد کیا ہے؟ وظیفے پڑھنا, یہ والا اتنی دفعہ, وہ والا اتنی دفعہ. بعض کہتے ہیں کہ میرا مقصد ہے انسانیت کی خدمت, یہ ہے مقصد حیات. لہذا وہ پورا زور کس پہ لگاتے ہیں؟ بولو بھائی, انسانیت کی خدمت پہ. حالانکہ یہ مقصد حیات نہیں ہے. تبھی قربانی کے دنوں میں ان کو اشکالات ہوتے ہیں, یار جتنے کی گائے آ رہی ہے 1 لاکھ کی, وہ 1 لاکھ گائے ذبح کرنے کے بجائے کسی غریب کو کیوں نہیں دے دیتے؟ ہوتا ہے نا بھائی, کسی غریب بچی کی شادی کیوں نہیں کرا دیتے اس میں؟ یہ کیا مولویوں نے گائے بکرے میں ڈال دیا تم لوگ کو کہ 3 دن تک گائے کاٹو بکرے کاٹو. کتنا کروڑوں اربوں روپے کا سرمایہ ضائع ہوتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا میں, ہوتا ہی اشکالات, لوگوں کو اشکال کرتے ہیں. بھائی حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 5-6 لاکھ روپے جاؤ, چلو فرض حج ہو گیا تو نفل تو کم از کم نہیں ہونا چاہیے نا. نفلی حج سے بہتر نہیں ہے کہ اتنا غریبوں کو کھلا دو. عمرہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہوگا وہاں جا کے طواف کریں گے, یہ کرو. اس سے بہتر نہیں ہے کہ بھائی کسی غریب کو کھلا دو, بلی پال لو اس کو کھلا دو, کچھ تو کرو نا انسانی. کیونکہ ان کی نظر میں مقصد حیات کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت. لہذا ان کو حج سمجھ میں نہیں آ رہا. بعض دفعہ وہ انسانیت کی خدمت کے بہانے نماز بھی قضا کر دیتے ہیں. بعض دفعہ وہ کسی کا دل رکھنے کے لیے حرام بھی کھا لیتے ہیں. بھائی بینک میں یہ بندہ جاب کرتا ہے, سودی بینک میں جاب کرتا ہے, یہ چائے پلا رہا ہے مجھے اپنی حرام آمدن سے, اگر میں نے چائے نہیں پی تو اس کا دل مکمل کر لیں ٹوٹ جائے, اور میں کسی کا دل ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. میں تو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں, کسی کا دل ٹوٹ جائے, اس کی کسی کی آنکھوں میں میرا مقصد حیات ہے, میں کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. ہوتا ہے نا. تو اب وہ بینک میں مینیجر ہے,
آپ نے اس کو کہا میں تمہاری چائے نہیں پیوں گا، حرام ہے، وہ تو مسلمان ہے، وہ تو اندر سے ہل جائے گا. اور میں کسی کو باہر سے ہلا سکتا ہوں، اندر سے جی ٹھیک، اندر سے نہیں ہلا سکتا. باہر سے ہل جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنے بھی ہم نیک نہیں ہیں کہ باہر سے بھی نہ ہلنے دیں. اندر سے دل اس کا ٹوٹ جائے، نا 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 نا. اسی طرح گھر میں ٹی وی لا کے رکھوں، کیبل نہ لگاؤں، میری بیوی کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ روٹھ کے چلی جائے گی. تو میں تو گھر جوڑنے کے لیے، محبتیں پیدا کرنے کے لیے، لڑائیوں کے لیے نہیں ہوں. ہم تو انسانیت میں جو ہے نا محبت کو فروغ دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. جیسے انگریز میں جو اچھے لوگ ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، بھائی چارگی، سب آپس میں بہن بھائی ہیں، لیکن سمجھتے کسی کو بھی بہن تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، بھائی کا تو چلو ہے. دعوے بہرحال بہت اچھے ہوتے، انسانیت کی خدمت. کسی کے ایک مزاحیہ اداکار کا ہم نے بچپن میں کا انٹرویو پڑھا، تو وہ کہہ رہا تھا مجھے خدا نے پبلک کے غم کو ختم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، پبلک کو ہنسانے کے لیے پیدا کیا. تو اب وہ ہنسانے کے لیے ہر وہ کام کرے گا جس سے لوگ ہنسیں، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ سچ ہو، چاہے اس میں کسی کا مذاق ہو رہا ہو، کسی قوم پہ طنز ہو رہا ہو، وہ ہنسائے گا. چاہے اس کے لیے نماز قضا کرنی. اب یہ نہیں کہ ہنسا رہا ہے لوگوں کو، نماز کا ٹائم ہوا ذرا میں آ رہا ہوں نماز پڑھ کے پھر ہنساؤں گا بعد میں. نماز پڑھنے کے بعد تو آدمی پہ ایسی سنجیدگی سی طاری ہو جاتی ہے کہ وہ جذبہ ہی نہیں رہتا ہنسنے ہنسانے کا. تو بعض لوگ یہ جو فلمی اداکار ہیں یہ کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. تو یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے، تفریح کے لیے ناچتے بھی ہیں، گاتے بھی ہیں، اور بمشکل ان کی جو عورتیں ہیں بمشکل کوشش کرتی ہیں کہ اتنا کپڑا جسم پہ لگ جائے. ان کے کپڑوں پہ پیسہ بہت لگتا ہے مگر کپڑا نہیں لگتا. ان کے جو کپڑے ہیں نا ان پہ پیسہ بہت لگتا ہے مگر کپڑوں پہ کپڑا نہیں لگتا. تو انٹرٹینمنٹ تو اسی میں ہے نا بھائی. وہ پوری ڈھکی ہوئی اگر ہیروئن آئے گی برقعے میں تو کون فلم دیکھے گا؟ تو انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کیا. کوئی کہتے ہیں اللہ نے مجھے ماں باپ کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ بھی غلط ہے. والدین کی خدمت کے لیے پیدا نہیں کیا. کرنی چاہیے خدمت، کہیں ایسا نہ ہو آپ چھوڑ دیں خدمت. تو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں بنائی ہوئی، غیر اس لیے بنایا ہوا ہے، اس لیے بنایا ہوا ہے، اس لیے بنایا ہوا. تو اللہ نے مختلف جگہوں پہ اس کو ڈیفائن کیا. جو اصل آیت ہے اس بارے میں وہ اللہ نے بتائی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اور صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. عبادت کا مطلب غلامی. عبادت کا صرف نماز روزہ نہیں ہے، عبادت عبد کو کہتے ہیں. عبد جو ہے نا غلام. کیا مطلب؟ جو آرڈر کروں اس کو فالو کرے. میں اگر کہوں انسانیت کی خدمت کرو تو کرے، میں کہوں خدمت چھوڑ دو تو چھوڑ دے. نہیں یاری بات. میں اگر کہوں کہ لوگوں کو خوش رکھو تو خوش کرے. میں اگر کہوں لوگوں کو ناراض کرو تو میرے کہنے پہ اب لوگوں کو ناراض کرنا شروع کر دے. 4 شادیوں پہ بیان کرنا شروع کر دے، تپانا شروع کر دے لوگوں کو. ٹھیک ہے نا، میرے کہنے پر. اور یہ فتوے دینا شروع کر دے کہ سود خور اس کی آمدن غلط ہے، اس کی چائے پینا جائز نہیں ہے، خود بھی نہ پیے دوسروں کو بھی روکے. آئی بات سمجھ میں؟ میں اگر بقرعید پہ کہہ دوں کروڑوں کروڑوں روپے اڑاؤ اور جانور لا کے کاٹ دو، بس کھاؤ نہ کھاؤ تمہاری مرضی ہے، کاٹنا واجب ہے، قربانی کا گوشت کھانا واجب نہیں ہے. قربانی میں جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا واجب ہے، اس کا گوشت کھانا سنت ہے. کھاؤ نہیں کھاؤ مرضی ہے. مینا میں جو جانور کٹتے ہیں، کروڑوں روپے کی مالیت کے جانور ضائع ہو جاتے ہیں، تو دنیا تو چیخے گی نا کہ اتنی زبردست خوراک انسان کی، گوشت سب سے مہنگی ترین خوراک ہے گوشت دنیا میں، اور سب سے زیادہ مرغوب خوراک گوشت ہے. اسے مسلمان 3 دن میں اتنا کاٹتے ہیں کہ اگر یہ نہ کاٹتے تو یہ گوشت پورے سال آہستہ آہستہ تقسیم ہوتا، گوشت کے ریٹ نہ بڑھتے. اور مینا میں کروڑوں قربانیاں ہوتی ہیں، وہ سب اکثر ضائع. سعودی حکومت بعض دفعہ آگ لگاتی ہے جانوروں کو. تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا نہیں کیا، تمہیں میرے آرڈر کو فالو کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. کیونکہ میں نے پیدا کیا، اپنی پہچان کرا دی کہ میں ہوں سب کچھ. تو ففروا الی اللہ، میری طرف دوڑو. میں جو کام کہوں کرو، جس کام سے منع کروں رک جاؤ. کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو 100 دفعہ ٹوٹے، جڑتا ہے تو 100 دفعہ جڑے. نہیں یاری میرے خیال ہے بات بھئی، اللہ بھی تو ہے نا کچھ.
غیر مسلم کہتے ہیں انسانیت کی خدمت، انسانیت کی خدمت. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انسانیت سے رشتہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں میرے سے رشتہ نہیں ہے کوئی. آج کل ایک ڈائلاگ بہت مشہور ہے کہ مذہب کا رشتہ بعد میں ہے، انسانیت کا رشتہ پہلے ہے. یہ ڈائلاگ دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو مذہب تو لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں، کوئی مسلم ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، لیکن انسان ہونے میں سب کیا ہیں؟ برابر ہیں. تو انسانیت پہلے ہے، مذہب بعد میں. بات یہ ہے کہ انسان کا انسان سے رشتہ پہلے ہے یا انسان کا انسان کو بنانے والے سے پہلے رشتہ ہونا چاہیے؟ بہن بھائیوں کا رشتہ پہلے ہے یا باپ اور اولاد کا رشتہ پہلے ہے؟ بولو نا بھائی. وہ سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، اس میں برابر ہیں، لیکن ان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ والدین نے. تو بھائی اور باپ کا جب پھڈا ہوگا تو ساتھ کس کا دینا پڑے گا؟ باپ کا، کیونکہ وہ آپ کی پیدائش کا ذریعہ بنا ہے. تو جو انسان کا جو خالق سے رشتہ ہے وہ پہلے ہے، انسانیت کا آپس کا جو رشتہ ہے وہ بعد میں. تو خالق کا جو رشتہ ہے وہ جب زیادہ جڑتا ہے جب مذہب کے رشتے کو ترجیح دی جائے. کیونکہ اللہ کہتے ہیں میرے ماننے والے ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں، میرے انکار کرنے والے وہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں. جو مجھے مانتے ہیں ان کو پہلے ان کو ترجیح دو، جو نہیں مانتے وہ دوسرے درجے میں رکھو ان کو. یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ظلم کرو، مگر وہ دوسرے درجے میں ہے. کیونکہ جیسے باپ کہے جو میری اولاد میں جو مجھے مان کے چلتا ہے اس کو میں زیادہ پروٹوکول دوں گا، اور جو میرا باغی ہے محلے والوں سے باپ کہتا ہے اس سے ٹھیک ہے اس کا بھی خیال کرو کیونکہ میری اولاد ہے، مگر وہ والے بچے کا زیادہ خیال کرنا کیونکہ وہ میری مان کے چلتا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ میڈیا کے نعرے ہیں جن سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اسی وجہ سے زکوٰۃ صرف مسلم کو دی جاتی ہے، غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. اللہ کہتے ہیں یہ خالص عبادت والا مال ہے، یہ صرف میرے کلمہ گو بندوں میں جائے گا. غیر مسلم کو دوسرے صدقات دے سکتے ہیں آپ. تو اللہ نے کیوں پیدا کیا بھائی؟ میری مان کے چلو. اب جہاں اللہ کی مان کے چلنے میں یعنی اللہ دل جوڑنے میں اللہ خوش ہو رہا ہے تو دل جوڑنے کا کام کریں گے. جہاں دلوں کے توڑنے میں اللہ خوش ہو رہا ہے تو ہم اللہ کا دل نہیں توڑیں گے، مخلوق کا دل توڑ دیں گے. مخلوق کا توڑ دیں گے. اس سے بہت سارے مسائل حل ہو گئے، بہت سارے مسائل. خواتین کے فون آتے ہیں میرے میاں مجھے پردہ نہیں کرنے دیتا، میں کیا کروں؟ ناراض. میں کہ ناراض کر دو اس کو. کیا خیال ہے بھائی؟ پردہ تو پہلے اللہ ہے، میاں بعد میں. کیا خیال ہے بھائی؟ ساس پردہ نہیں کرنے دینی، ساس ہے بھائی تو بھائی نہیں مانو ساس کی، پردہ کریں گے ہم. باقی وہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں کتنی ہمت ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اصل یہی ہے کہ ہر جگہ دل رکھنے کی ہمیں آرڈر نہیں ہے. ہاں جہاں اللہ کا حکم نہ ٹوٹ رہا ہو وہاں دوسروں کا دل رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. اس میں مسلمانوں کو دوسری قوموں سے آگے ہونا چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آپ نے انسانیت کی کیا جانوروں کی بھی رعایت کا حکم دیا. جانوروں کی بھی آپ نے فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کرو. کیوں؟ اس کو تکلیف نہ ہو جانور کو. اور ذبح کرنے کا حکم بھی اس لیے دیا کہ تکلیف نہ ہو. غیر مسلم جن طریقوں سے جانوروں کو مارتے ہیں وہ بہت اذیت ناک ہیں. وہ ذبح کرنے میں رگیں کھلتی ہیں، خون نکل جاتا ہے، تڑپتا بہت ہے جانور مگر تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. بلڈ نکل گیا تو وہ سن ہو گیا نا جسم، اس کو وہ تڑپ رہا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے چھپکلی کی دم کٹتی ہے تو دم کتنا تڑپتی ہے مگر دم کو تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ دم کے پاس دماغ نہیں ہے اس تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے. اور دم جو تڑپ رہی ہے اس کی تکلیف چھپکلی کو نہیں ہوتی کیونکہ چھپکلی کے پاس اب دم رہی نہیں ہے. نہیں یاری نا بات. چھپکلی کے پاس تڑپتی ہوئی دم کو محسوس نہیں کرے گی کیونکہ وہ دم اب چھپکلی کی ہے نہیں. اور دم جو اتنا تڑپ رہی ہے اس کو اس لیے تکلیف محسوس نہیں ہوگی کہ دم کے پاس چھپکلی کا دماغ رہا نہیں ہے. تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو بلڈ کا سرکولیشن دماغ کی طرف ختم، دماغ سوچنا ختم کر دیتا ہے، اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. جانور تڑپتا بہت ہے مگر دماغ سوچتا نہیں ہے کیونکہ بلڈ نکل گیا نا. یہ باقاعدہ سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر کہ سب سے کم تکلیف جو موت میں ہوتی ہے جانور کو وہ اس طریقے سے ہوتی ہے جس طریقے سے جانور ذبح کیا جاتا ہے. لیکن طرز بہت آتا ہے.
اور ان کے ہاں جو طریقے ہیں نا مارنے کے، ترس بالکل نہیں آئے گا، اندر سے بیچارے کا بیڑا غرق ہو جائے گا اسے. تو جب جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے دیا، اور اس میں بھی اعتدال سے حکم دیا کیونکہ انسان دین فطرت ہے، ہندوؤں نے کیا کیا، ضرورت سے زیادہ حسن سلوک کا حکم دے دیا. انہوں نے کہا کاٹو ہی نہیں. اب وہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا گائے بیٹھی ہوئی ہے روڈ بلاک کر کے، سب احترام میں دائیں بائیں سے گزر رہے ہیں، ٹریفک جام ہو رہا ہے. ابے بھائی اس گائے کو پکڑ کے دم سے کھینچو یار. نہیں جی گائے ہے بھائی، دودھ دیتی ہے. تو اتنا جیسے انگریزوں نے کیا کیا، کتے کو اتنا پروٹوکول دے دیا. ایک عالم کہہ رہے تھے کہ انگریز نے مجھ سے کہا تم لوگ اس کتے سے نفرت کیوں کرتے ہو کہ یہ تو اتنا جو ہے وہ کارآمد جانور ہے. تو وہ عالم کہتے ہیں میں نے کہا کہ کارآمد جانور ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی جو اللہ نے اس میں صفات رکھی ہیں، شکار وکار کرتے ہیں، اس سے پہرے داری کے کام آتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اتنی عزت نہیں دیتے کہ فیملی ممبر بنا لیں، کیونکہ ہے بہرحال کتا. انگریز نے کیا کیا، کتے کی اچھی خصوصیات کی وجہ سے اسے گھر کا فرد بنا لیا، اور جو اپنے بچے تھے ان کو باہر نکال دیا. ٹھیک ہے نا، جو انسان نہ چچا نہ ابا کو بھی باہر نکال دیا. ابا میں بھی تو ابا میں کتے سے زیادہ اچھی خصوصیات ہیں بھائی، ان کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر رہے ہو تم. کیسی ہمکانہ بات ہے یا نہیں ہے؟ ابا کتے سے تو اچھے تھے نا، ان کو بڑھاپے میں کیا کر دیا، اولڈ ہاؤس میں. اگر ابا میں کوئی خصوصیت نہیں ہوتی، آپ کہہ سکتے ہیں ابا کتے جیسے معاذ اللہ وفادار نہیں تھے، ابا دم نہیں ہلاتے کتے کی طرح، تو ابا میں سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ وہ ابا ہے نا، یہ کوئی کم خصوصیت ہے، انہوں نے جنا ہے آپ کو. تو یہ پاگل ہیں، ان سے آپ چیزیں لیں، پنکھے لیں، موبائل لیں، ان کی تہذیب کو فالو مت کریں. بھائی تہذیب وہ ہے جو اسلام نے بتائی ہے، لائف اسٹائل اسلام نے بتایا ہے، اسلام نے ہمیں سائنس نہیں سکھائی ہے. تو سائنس آپ ان سے لے سکتے ہیں، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ ہمیں قرآن و سنت نے بتایا ہے، وہ ہمیں قرآن و سنت سے لینا ہے، وہ ہمیں جیپنیز سے اور فرانسیسیوں سے اور گوروں سے نہیں لینا. تو کتے سے ٹھیک ہے کام لیں آپ، مگر گھر کے باہر باہر رہے، وہ اندر نہ لائیں اس کو ساتھ. تو کیا بات چل رہی تھی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کیوں بنایا، بولو بھائی، عبادت کے لیے. عبادت میں غلامی میری مانو. اللہ جب کہے نماز پڑھو تو نماز پڑھیں گے. بعض دفعہ اللہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اللہ ہوں، کہیں اپنی مرضی سے نماز نہ شروع کر دو، تو نماز پر بھی اللہ پابندی لگا دیتے ہیں. اب سورج نکلتے ہوئے سجدہ کرنا حرام، کیوں؟ سجدہ تو اچھی چیز ہے، بس اللہ نے منع کر دیا. نہیں ہو سکتا بھائی، نہیں ہو سکتا. زوال کے وقت جب سورج بالکل سر پر ہو نماز پڑھنا حرام. ابھی عبادت کر رہے ہیں، خوش کتنا رو رہا ہے اللہ کے، ہوں اللہ کہے گا یہ تیری عبادت نا اپنی مرضی سے ہے، یہ میرے حکم کو فالو نہیں کیا جا رہا. تو بھائی بہت ساری چیزیں ہیں، تو جو اللہ نے جیسا کہہ دیا ویسا کریں گے، جس سے منع کر دیا یہ امتحان ہے. اب اس امتحان میں کوئی 100 نمبر سے پاس ہوگا، کوئی 99 نمبر سے پاس ہوگا. اس میں جو پاسنگ مارک ہیں وہ کتنے ہیں بولو؟ 1 نمبر. 1 نمبر والا پاس نہیں ہے، بتائیں، سوال ہے آپ لوگوں سے. 100% والا تو وہ تو چیمپئن ہو گیا نا. میں پاسنگ مارکس کی بات کر رہا ہوں. 51 کس نے جواب دیا؟ ہاں صحیح، 51. کم سے کم اس میں 51 نمبر لینے ہیں تاکہ نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے پر حاوی آ جائے. جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، کیونکہ اگر اللہ کہتے کہ 100 نمبر چاہیے، کم از کم میں تو اگلے ہفتے بیان کے لیے نہیں آتا، کیونکہ میرے اعمال تو ایسے نہیں کہ ہر چیز بالکل پرفیکٹ چل رہی ہو، کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے انسان سے. تو پرفیکٹ تو صرف پیغمبر ہی ہوتے ہیں، تو ہم تو پھر ہوتے. اور اگر اللہ کہتا 1 نمبر سے پاس ہو جاؤ گے، 1 نمبر تو کچھ نہ اتنے برے بھی نہیں ہے کہ کوئی نیکی نہ کریں. ہم کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی نہ ٹوپی تو پہنتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ بھی تو ایک نیکی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے. وہ ایک صاحب، ایک کا انتقال ہوا، ایک بڑے صاحب تھے، وہ سیاسی رہنما تھے. تو ہم مدرسے کے طلبہ تھے، لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے. وہ کہہ رہے یار میں نے اس کو دیکھا تھا، وہ اتنا اچھا تھا، ایک دن غریب کو کھانا کھلا رہا تھا. تو ہمارا ایک طالب علم تھا بڑا شرارتی، اس کو ان کی کوئی کوالٹی یاد آ ہی نہیں رہی تھی. کہہ رہے یار میں نے نا ایک دفعہ ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا. بھی تو تھوڑا سا مشابہت ہو گئی نا نمازیوں سے،
کہہ رہا ہے میں نے بھی ایک نیکی دیکھی. ہم نے کان کھڑے, میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے ایک دفعہ میں نے دیکھا تو ٹوپی پہنی ہوئی تھی انہوں نے. بھائی یہ بھی تو ایک نیکی ہو گئی نا, ٹوپی پہننا. کیا خیال ہے؟ تو پھر تو ہم سارے کہاں جاتے؟ بغیر حساب کتاب کے جنت. پھر ہم جو مرضی بدماشیاں کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک نیکی تو ہے نا, ایک نیکی تو. سب سے بڑی بات ایمان کی نیکی تو بہرحال ہے نا, کلمہ تو پڑھتے ہیں. اس لیے اللہ نے نہ تو ایسا نظام رکھا کہ مایوس ہو جاؤ کہ بھئی 100 نمبر ضروری ہیں جنت میں جانے کے لیے, ورنہ تو مایوس ہو جائے. اور نہ اللہ نے ایسا سسٹم رکھا کہ بالکل امیدیں قائم ہو جائیں اور خوف ختم ہو جائے. امتحان میں 1 نمبر تو جو بالکل خالی پیپر چھوڑ کے آتا ہے نا, اس کو صفائی کا 1 نمبر مل جاتا ہے. 1 نمبر تو اس کو مل جاتا ہے. یار بہت اچھا دیکھنے میں پیپر, اس نے گورنمنٹ کے کاغذات کو ضائع نہیں کیا. 1 نمبر میں تو کم از کم دے ہی دیتا ہوں, جو خالی پیپر دے کر آئے نا 1 نمبر تو دے دیتا ہوں صفائی کے. تو پھر تو امتحان نہ رہتا, وہ امتحان کے نام پہ ایک مذاق بن جاتا. تو اللہ نے کیا سسٹم رکھا؟ بولو بھائی 51%, 51% لوگے تو کامیاب. اب اس میں ایک اور اشکال ہوتا ہے, وہ پھر وقت ختم ہو رہا ہے. اشکال یہ ہوتا ہے کہ اچھا پھر ہم 3 نمازیں پڑھ لیں, 2 قضا کر لیں, کیا خیال ہے؟ تو نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ کم ہوں گے. بھائی 3 پڑھی ہیں, 2 قضا کی ہیں. روزے میں 16 روزے رکھ لیے اور 14 چھوڑ دیے, کیا خیال ہے؟ ہر چیز میں ظلم بھی کیا, احسان بھی کیا, احسان زیادہ کیا, اور خام خواہ میں گزرتے ہوئے بندے کو چپیٹ لگا دیا. بولا ابھی میں اس کو کھانا کھلا کے آ رہا ہوں, 1-2 تھپڑ اگر لگا دیے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس کو میں نے کھانا بھی تو کھلایا تھا نا اس دن, تو تھپڑ بمقابلہ کھانا, تو کھانے کی دیگ زیادہ بھاری تھی. تو پھر تو ہم ایسا کرنا شروع کرتے ہیں. پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ 100% شریعت کو فالو کرنا ضروری ہے؟ یہ ایک اشکال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اعمال قیامت کے دن گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے. اب آپ 4 نمازیں پڑھ رہے ہیں, 1 چھوڑ دیے, تو ہو سکتا ہے جو 1 نماز چھوڑے اس کا گناہ وزن میں بہت زیادہ ہو, وہ اللہ کو اتنا غصہ آئے کہ اس کا ویٹ زیادہ ہو. دیکھو بعض چیز کوانٹٹی میں تھوڑی ہوتی ہے مگر وزنی بہت ہوتی ہے, اور بعض چیزیں کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہوتی ہیں مگر وزن کے لحاظ سے ہلکی ہوتی ہیں. اب ہمیں یہ پتا نہیں چلتا کہ ہماری کون سا گناہ قیامت کے دن وزنی بہت ہو جائے, لہذا اس خوف میں ہم ہر گناہ سے بچیں گے. اور ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ قیامت کے دن کون سی نیکی اتنی وزنی ہو کہ بیڑا پار کر دے, لہذا ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں آ رہی بات؟ اور جو اس طرز پہ چلے گا اس کے بارے میں اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ اس کے بارے میں امید ہے کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا گناہ وزنی ہے اور کون سی نیکی بھاری. یہ بہت اہم موضوع ہے, اس کو پھر میں موقع ملا تو اگلے بیان میں دوبارہ اس کو میں اچھی طرح سے سمجھاؤں گا کہ اس پہ بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے ہمیں کیوں بنایا بھائی؟ کیوں بنایا بھائی؟ اپنی عبادت کے لیے, اطاعت کے لیے بنایا ہے. تو اب وہ جو مقصد ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کر کے جانا ہے. اور یہ کھانا پینا اور یہ ساری چیزیں ہماری کیا ہیں؟ تو ان میں جو ضرورت ہمیں ہمارے مقصد تک لے جائے گی وہ ضرورت بھی ہم عبادت سمجھ کے پوری کریں گے. اگر کھانا ہمیں اس لیے کھا رہے ہیں کہ بھائی اس سے گھر والوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں, صحت اچھی ہوتی ہے, نبی کی حدیث پر عمل ہوتا ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے, نماز پڑھتا ہے ایسا انسان, تو یہ کھانا مقصد کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی ضمناً مقصد میں داخل ہو جائے گا, کیونکہ اس سے بھی وہ مقصد میں معاون مددگار, تو یہ بھی عبادت بن جائے گا. اور اگر یہ کھانا معاون مددگار نہیں بن رہا بلکہ مقصد سے دور کر رہا ہے, اتنا پھوڑ رہے ہو بیٹھ کے کہ نماز میں سستی ہو رہی ہے, بیمار پڑ رہے ہو, حقوق ادا ہونے کے بجائے کولیسٹرول لیول بڑھ رہا ہے, بیوی بھی پریشان, بچے بھی پریشان, ہر وقت ابا جو ہے نا ان کا بی پی نہیں کنٹرول میں آتا, کولیسٹرول اتنا بڑھ گیا ہے, ہاسپٹل میں پڑے رہتے ہیں. تو یہ کھانا پھر کیا ہے؟ مقصد تک لے جانے والا نہیں ہے, بلکہ یوں کہیں گے آپ کا مقصد ہی کھانا ہے. آپ کھانا اس لیے کھاتے ہو کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ کھانا کھانے کے لیے پیدا کیا, پیدا ہی میں کھانا کھانے کے لیے. جیسے کہ آج کل ہم میں سے اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں, یہ بھی کھا رہے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں, مدذلہ العالیہ, جو ملا تسلی سے کھا لیا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. وقت پورا ہو گیا, ان کو اذان دینی ہے. بھائی 5 منٹ بعد اگر اذان دے دیں مؤذن صاحب, ہیں 1-2 سوال ہیں لوگوں کے, ذرا 5 منٹ بعد اذان دے دیں نا. نماز تو 9:15 پہ ہے, سب کو پتہ ہی ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی بھی کہ نہیں آئی سمجھ میں؟
تو اس کو میں انشاءاللہ مزید لے کے چلوں گا آگے. اب بار بار ہر وقت ہمیں کیا سوچنا ہے, اور ہمارے قدم کہاں جا رہے ہیں؟ قبر کے قریب. اور ایگزامینیشن ہال میں تو پتہ ہوتا ہے 3 گھنٹے سے پہلے کوئی نہیں نکالے گا. جس ایگزامینیشن ہال میں ہم ہیں اس میں کچھ پتہ نہیں کون کب نکل جائے گا. اس میں پتلی گلیاں بہت ہیں, اس میں جو پتلی گلیاں ہیں نا بہت ہیں. کوئی ادھر سے نکل جائے گا, کوئی ادھر سے نکل جائے گا. کوئی آفس جا رہا تھا, راستے میں ٹرک نے مارا, وہ نکل گیا بھائی قبرستان کی طرف. کوئی آفس سے واپسی پہ مر گیا. ابھی میں ایک صاحب کی عیادت کے لیے گیا, اچھے بھلے صاحب تھے, ان کی 3-4 گولیاں لگیں جسم میں, بستر پہ پڑے ہوئے. میں نے کہا یہ گولیوں کا آپ سے کیا تعلق؟ تو بیچارے شریف النفس. پتہ یہ چلا کہ پولیس والے ڈاکو گولی مار رہے تھے, لگ ان کے گئی ہیں بھائی. اب دیکھو کہاں سے گولی کس کے لیے چلی تھی اور لگی کس کو. پولیس والے بھی شرمندہ تھے. وہ کہہ رہے ہیں جب پولیس والوں نے مجھے اٹھا کے دیکھا نا, بھائی یہ تو وہ بندہ ہی نہیں ہے بھائی. پولیس والوں نے جب اٹھا کے دیکھا تو یہ تو وہ بندہ ہے ہی نہیں جس کو مار رہے تھے. تو شکر ہے پولیس والے پہچان گئے, ورنہ وہ پوری سر میں گولیاں اتار دیتے اس کی. یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. تو موت کا کوئی پتہ ہے کہ اب وہ بیچارہ باڈی بلڈنگ بھی کرتا ہو, اگر روزانہ کولیسٹرول لیول چیک کرتا ہو, بلڈ پریشر چیک کرتا ہو کہ میں کم از کم 90 سال زندہ رہوں گا, اتنی چیکنگ کہاں سے کرے گا کہ پولیس کی موبائل جب بھی جائے ہے بھائی تو وہاں سے بھاگ جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو ڈاکو کو گولی لگے چلے اور مجھے لگ جائے. اگر اتنی احتیاط کرے گا تو زندہ کیسے رہے گا؟ وہ تو ٹینشن سے مر جائے گا. ویسے ہی ہر وقت احتیاط کو, کہ ٹرک نہ مجھے مار کے چلا جائے, تو پھر جہاں سے ٹرک آئے گا وہ اسے دیکھ کے نکل جائے گا. وہاں سڑک پہ آئے گا ہی نہیں, گاڑی نہ مار کے چلی جائے. پیدل سفر کرے گا, پھر یہ ڈر ہوگا کہ بھائی پیدل بھی کوئی گٹر کا ڈھکن نہ کھلا ہوا ہو رات کے وقت. اتنی ٹینشن ہے کہ ایسا آدمی برین ہیمریج سے ویسے ہی مر جائے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ جس چیز سے بچنا ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے تیاری کر لو بھائی. کیا خیال ہے؟ تو تیاری کر لو یار, مرنا تو ہے, پتہ نہیں کیسے مریں گے, تو اچھا مر جائیں, مریں تو امتحان میں کامیاب ہو کے جائیں. تو اس لیے ایسا آدمی ہنسی خوشی زندگی گزارتا ہے. بھئی موت کی تیاری ہے پہلے سے. جیسے ہمارے حضرت اشعار پڑھا کرتے تھے, اتنے بڑھاپے میں خوش تھے کہ اب موت آنے والی ہے, اس پہ خوش ہوتے تھے. ہم بڑھاپے میں پریشان ہوتے ہیں, یار میں مرنے والا ہوں. وہ خوش ہوتے تھے کہ بھئی اللہ نے اچھی زندگی گزار دی, اب تو بس اللہ کے قریب جانے کا وقت آ گیا. اشعار پڑھتے تھے خوشی سے. اور حضرت اس چکر میں دنیا سے جاتے ہی نہیں تھے, کیونکہ جب خوش ہوتے تھے صحت اور اچھی ہو جاتی تھی, ٹھیک ہے نا, بیماری نہیں ہوتے تھے. حالانکہ حضرت موت کے لیے تیار تھے. فرماتے تھے 63 سال کے بعد مجھے اب زندہ رہتے ہوئے شرم آتی ہے. 63 سال میں نبی دنیا سے چلے گئے, میں ابھی تک ہوں. تو شرما کے بھی ماشاءاللہ 80 سال حضرت نے نکال لیے, اس لیے کہ خوش رہتے تھے نا. تو دنیا کا بھی فائدہ, دین کا بھی فائدہ. اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد حیات کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے. کسی نے مسئلہ پوچھا ہے, کیا والد کی جائیداد میں ہماری دادی کا بھی حصہ ہے؟ جی ہاں حصہ ہے. اگر کسی کی نرینہ اولاد بیٹا نہ ہو, صرف بیٹیاں ہوں, تو کیا وراثت بیٹیوں کے بجائے تایا چچا میں تقسیم ہوتی ہے؟ نہیں. اگر کسی کے بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے تو 2/3 وراثت بیٹیوں کو ملے گی, یعنی 66%, 66%. باقی میت کے باپ اگر زندہ ہے تو باپ کو جائے گی, باپ نہیں ہے تو ماں اور بھائی بہنوں میں جائے گی, میت کے بھائی بہنوں میں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے. اگر ایک بیٹی ہے میت کی تو آدھی جائیداد اس کو ملتی ہے. اگر 2 بیٹیاں ہیں 2/3 جائیداد ان کو, وراثت میں 2/3 حصہ ان کو ملتا ہے, 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں. ٹھیک ہے, سبحان. اب وہ میں بیان کا دوبارہ اعلان کر دوں, جمعے کو جو بیان ہوا تھا فرقواریت سے کیسے بچیں, وہ فرقواریت کے بارے میں بہت اچھا بیان ہوا تھا. تو اس کی آڈیو صحیح نہیں تھی, وہ آڈیو دوبارہ صحیح کر کے دوبارہ اپلوڈ کر دیا بیان. وہ تو وہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, جو ان لوگوں کو شیئر کریں جو فرقواریت کے ستائے ہوئے ہیں, تو وہ انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.